آج سامع حجاب نے 2 دن پہلے جو ہے یہ کہا کہ وہ حسن زاہد کو فی سبیل اللہ جو ہے وہ معاف کر دیے، جبکہ میں نے جب کچھ دن قبل سامع حجاب سے انٹرویو کیا تو ان سے پوچھا کہ اگر فیملی کی جانب سے معافی کا کوئی مطالبہ رکھا جاتا ہے تو آپ معاف کریں گی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی صورت بھی جو ہے وہ حسن زاہد کو معاف نہیں کروں گی۔ ان کے درمیان باقاعدہ ایک پرانا رابطہ تھا اور ان کی آپس میں منگنی ہوئی تھی، ہم نے منگنی کی تصاویر دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کچھ پیسوں کا لین دین تھا وہ ہم نے پیش کیا کہ یہ دیکھیں بینک ریکارڈ موجود ہے، اگر ہمارا بینک ریکارڈ غلط ہے تو ہم پہ پرچے ہونا چاہیے، اگر اس کا غلط ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کیجیے۔ یہ کسی ڈیل کے تحت جو ہے انہوں نے معاف کیا ہے، کروڑوں روپے جو ہے وہ سامع حجاب نے حسن زاہد سے ان کی فیملی سے لے کے جو ہے وہ معاف کیا ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم جی، MYK نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز، ٹک ٹاکر، سوشل میڈیا انفلوئنسر سامع حجاب، جن کی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے حسن زاہد نامی لڑکے پہ جو ہے وہ الزام لگایا کہ ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی حسن زاہد کی جانب سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حسن زاہد کو گرفتار کیا گیا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامع حجاب کی جو ہے وہ باقی ویڈیوز بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی گئی حسن زاہد کے ساتھ۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ پہلے یک طرفہ تھا، پھر جو ہے وہ ویڈیوز آنے کے بعد کچھ اسکرین شاٹ جو بینک ٹرانزیکشنز کے تھے وہ آنے کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ ہو گیا، کیونکہ یہ معاملہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ حسن زاہد کی جانب سے بھی پیش کیا گیا کہ یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں ریلیشن شپ میں تھے یا پھر حسن زاہد کی سامع حجاب کے ساتھ جو ہے وہ منگنی ہو گئی تھی۔ تو آج سامع حجاب نے 2 دن پہلے جو ہے یہ کہا کہ وہ حسن زاہد کو فی سبیل اللہ جو ہے وہ معاف کر دیے، جبکہ میں نے جب کچھ دن قبل سامع حجاب سے انٹرویو کیا تو ان سے پوچھا کہ اگر فیملی کی جانب سے معافی کا کوئی مطالبہ رکھا جاتا ہے تو آپ معاف کریں گی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی صورت بھی جو ہے وہ حسن زاہد کو معاف نہیں کروں گی، لیکن جو ہے وہ بات معافی تک آ گئی ہے اور معاف کر دیا ہے سامع حجاب نے۔ آج کورٹ میں جو ہے انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے اور جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ اب حسن زاہد کو اس کیس سے جو ہے وہ بری کر دیا ہے اور حسن زاہد کو معاف کر دیا۔ حسن زاہد کے لائر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، زبیر صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا کہ سامع حجاب نے جو ہے وہ پہلے کہا تھا کہ وہ کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گی، پھر آج بلاخر انہوں نے معاف کر دیا حسن زاہد کو۔ یہ بتائیے گا کہ آخر نوبت ایسی کیا پیش آئی کہ بات معافی تک پہنچی اور سامع حجاب نے بڑی آسانی سے معاف کر دی؟ یہ تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور مجھے عزت دی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سامع حجاب جو ہے نا مقدمہ درج کرتی ہے، وہ مقدمہ نمبر 908 کو 31 اگست کو دائر ہوتا ہے، درج ہوتا ہے۔ اس میں اس نے جو الزامات لگائے کہ یہ ایک لڑکا آتا ہے اور اس کا نام حسن زید ہے اور اس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی اور یہ ساری سلسلہ ہوا۔ اس میں یہ تسر یہ دیا گیا کہ چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے ایک ہمارا حادثہ ہوا تھا ایک ثنا یوسف کے ساتھ، ایک لڑکا آتا ہے اور اس کو مار کے وہ چلا جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہی بات گئی کہ ایک دیوانہ لڑکا ہے اور عاشق ہے اور اس نے لڑکی کو ٹک ٹاک پہ دیکھا کہیں ٹی وی پہ اور آ کے اس نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کے کچھ اور مقاصد تھے۔ جب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو وہ بیل کراتا ہے، بیل کرانے کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو اسے پولیس پھر اٹھا لیتی ہے اور ایک اور مقدمے میں اسے گرفتار کر لیتی ہے، درج کر کے اور گرفتار کر لیتی ہے۔ تو اس پہ جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا تو ہم نے محکمہ خیر دیا کہ دیکھیں یہ چیز وہ نہیں ہے۔ ان کے درمیان باقاعدہ ایک پرانا رابطہ تھا اور ان کی آپس میں منگنی ہوئی تھی، ہم نے منگنی کی تصاویر دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کچھ پیسوں کا لین دین تھا وہ ہم نے پیش کیا کہ یہ دیکھیں بینک ریکارڈ موجود ہے۔ اس پہ انہوں نے بھی ایک سمیہ اعجاز کی طرف سے کچھ رسیدات میرے خیال میں آپ کے ہی کسی چینل کے ذریعے انہوں نے شیئر کی تھی، وہ بھی ہم نے جا کے کورٹ کو دی اور ہم نے کہا جی کہ یہ چیزیں انویسٹیگیٹ پولیس کرے، اگر ہمارا بینک ریکارڈ غلط ہے تو ہم پہ پرچے ہونا چاہیے، اگر اس کا غلط ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پھر ہم نے دوسری درخواست یہ دی کہ جناب یہ CCTV کیمرے نکالنے چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جی آیا اور اغوا کر دیا، تو اس وقت 10:31 میں یہ سپر مارکیٹ ایک گیسٹ ہاؤس میں تھا اور بیل کرانے کے لیے G11 آ رہا تھا، تو آپ ایسا کریں اس کا پورا ریکارڈ نکالیں، CCTV سامنے آ جائے گی حقیقت، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے آئیں، حالانکہ یہ بیسک ڈیوٹی پولیس کی تھی، ہماری اس کے درخواست کے بغیر ہی یہ کرتی۔ اس کے بعد ہم یہ ملزم کو جو رائٹس ہوتے ہیں، جو اس کے لیگل رائٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم اویل کرنا چاہ رہے تھے، جو اس کا ڈیفینس میں ہم اپلیکیشن دے سکتے تھے وہ دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جج نے جب جوڈیشل کیا تو سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ بیل کی ہوتی ہے، ہم نے بیل آرڈرز لگا بیل اپلیکیشن دائر کر دی جو کہ آج اس کے پاس تھی، چودھری عامر ضیاء ہمارے ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کے پاس تھی،
تو آج صبح جب میں تو اپنی پوری تیاری سے گیا تھا، ہم آرگو کرنا چاہ رہے تھے، کیس اتنا زیادہ ان کا مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے، سر ان میں دفعات پولیس نے لگا دی ہیں، کیونکہ میرٹ پہ بھی وہ دفعات نہیں بنتی، یہ نہیں کہ میں ان کا وکیل ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، تو میرٹ پہ بھی ان کی وہ دفعات یہ بتائیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جو سامع حجاب نے معاف کیا، حالانکہ سامع حجاب نیچر سے بھی ایسی نہیں لگتی کہ وہ معاف کریں، لیکن پھر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ کسی ڈیل کے تحت جو ہے انہوں نے معاف کیا ہے، کروڑوں روپے جو ہے وہ سامع حجاب نے حسن زاہد سے یا ان کی فیملی سے لے کے جو ہے وہ معاف کیا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس طرح کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ایسا میں نہیں سمجھتا، کیونکہ حسن زید بھی اتنا کروڑ پتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اس کو بھی پیش کیے گئے اس طرح نہیں، وہ ایک لاہور کا اس کا والدین ہے، آرڈنری کی یہ کام کرتے ہیں، مڈل کلاس فیملی کے یہ لوگ ہیں، اور اس میں یہ لڑکا آگے شو روم پہ کام کرتا تھا، اس لیے کوئی گاڑیوں کا اپنے شو روم نہیں تھا. اس طرح کا جیسے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ کروڑ پتی تو وہ اس طرح کا نہیں ہے. اور سامیہ اعجاز بھی میں نے دیکھا ہے اتنی زیادہ وہ نہیں تھی، یہ بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی. تو یہ ایک لوگ بیٹھے بڑے بیٹھے ہیں، جو بھی بیٹھے ہوں گے انہوں نے اچھا کیا، لیکن صلح ہو گئی ہے. آج وہ آئی ہے اور صبح انہوں نے کہا جی 10 بجے کے بعد پھر 12 بجے کا ٹائم ہوا، پھر 2 بجے کا ہوا. اس میں آ کے اس نے پہلے تو اس نے ایفیڈیوٹ بھیج دیے بھائی کے ذریعے، پھر کورٹ نے کہا کہ نہیں میں خود ہوا اس کو پیش میرے سامنے کورٹ میں پیش کیا جائے. پھر وہ 3 بجے کے قریب اب ادھر تھی وہ پیش ہوئی. کورٹ نے 2-3 سوال کیے کہ کیا آپ پہ کوئی پریشر ہے، اس نے کہا جی کوئی پریشر نہیں ہے، مرضی سے آپ صلح کر رہی ہیں، مرضی سے کر رہی ہیں. اس کے بعد اس نے کہا جی کہ اس کو میں بیل دے دوں. انہوں نے کہا جی بیل دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ اپنا بیان ریکارڈ کیے. اس کے بعد وہ باہر چلے گی. جو آپ نے سوال کیا نا، اس کو میڈیا کا سوالوں کے جواب دینے چاہیے اس کو. یہ بتائیں کہ سامع حجاب تو پہلے بڑے تواتر سے انٹرویوز وغیرہ بھی دیتی تھیں اور بڑی ان کی ویڈیوز اور انٹرویوز بڑے وائرل بھی تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ آج کورٹ میں آئی اور کچھ دنوں سے انہوں نے نہ کسی کو انٹرویو دیا، نہ میڈیا پہ اس طرح کوئی بات کی، اور آج تو ان سے اتنے سوال کیے گئے لیکن اس نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا کہ کوئی ڈیل کے تحت انہوں نے معافی دی ہے یا پھر کہ فی سبیل اللہ. سوال دینا تو ان کا رائٹ ہے یا نہیں دینا وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ڈیل کوئی نہیں. ڈیل آپ کے علم میں نہیں ہے یا پھر ہوئی نہیں ڈیل نہیں ہوئی، ڈیل ہوتی تو سامنے آ جاتی. میں نے ہے کہ صلح کے بعد جو ہے وہ معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے. تو اس قسم کا جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی جانب سے کی گئی ہے کہ پھر اس طرح کا کوئی نہیں معاملہ پیش آئے گا. اس میں بڑے موجود تھے حسن زید کے، آج سارے وہ ان کے کورٹ میں بھی آئے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے سچے دل سے ایک صلح کی ہے اور آگے مزید اس کو وہ نہیں بڑھیں گے. اس معاملے کو وہ بھی ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو اچھا ہو گیا کہ صلح ہوگی اور ان کا ختم ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ آگے یہ بات بڑھے گی. ان کی طرف سے بھی رضامندی تھی کہ صلح ہو جائے، اچھی بات ہے. بہت شکریہ جی. حسن زاہد کے وکیل میرے ساتھ اس وقت موجود تھے. سامع حجاب جو کہ آج بڑے پورے دن سے ان کا انتظار تھا کہ وہ کورٹ میں آئیں گی، اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گی، لیکن وہ 5 منٹ تھے باقی تھے ختم ہونے میں، عدالت کا وقت ختم ہونے میں، لیکن آخری 5 منٹ میں وہ آئیں اور انہوں نے پولیس کو اپنے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور ان سے بڑے سوالات یہ کہ کیا آپ نے فی سبیل اللہ معاف کیا یا پھر کسی ڈیل کے تحت جو ہے وہ معاف کیا. اگر فی سبیل اللہ کیا ہوتا تو سامع حجاب کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ جواب دے دیتی، لیکن بھی کچھ دنوں سے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ یہ کسی ڈیل کے تحت یا پھر سامع حجاب نے جو ہے وہ کروڑوں روپے لے کے جو ہے وہ حسن زاہد کو معاف کیا. اب حقیقت کیا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے.